بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخار میں تپ رہے تھے۔ میں نے اپنا ہاتھ آپ پر رکھا تو لحاف کے اوپر سے بخار کی حرارت محسوس کی۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ کتنا شدید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمیں تکلیف بھی دگنی دی جاتی ہے اور اجر بھی دگنا دیا جاتا ہے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائشیں کس پر آتی ہیں؟ آپ نے فرمایا، انبیاء علیہ السلام پر، پھر نیک لوگوں پر۔ کسی کو محتاجی میں آزمایا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کے پاس صرف وہ چادر بچتی ہے جو اسے ڈھانپتی ہے، اور وہ آزمائش میں اتنا خوش ہوتا ہے جتنا تم میں سے کوئی بھی شخص خوشحالی میں مسرور ہوتا ہے۔ السلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 3265۔ عمرو بن حزم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک قبر پر دیکھا تو فرمایا، قبر سے اتر جاؤ، اس قبر والے کو اذیت نہ دو۔ السلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 3266۔ محمود بن لبید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہوئے تو سورج گرہن ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں بہنے لگیں۔ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ رو رہے ہیں، حالانکہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں بشر ہوں، آنکھ روتی ہے، دل ڈرتا ہے، ہم وہ بات نہیں کہیں گے کہ ہمارا رب ناراض ہو جائے۔ اللہ کی قسم، اے ابراہیم، ہم تمہاری وجہ سے غمگین ہیں۔ السلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 3267۔ عبد الرحمن بن ازہر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن بندے کی مثال جب اسے بخار ہوتا ہے اس لوہے کی طرح ہے جو آگ میں ڈالا جاتا ہے تو اس کا میل ختم ہو جاتا ہے اور صاف ستھرا باقی رہتا ہے۔ السلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 3268۔